بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 59 پہ معذور کے وضو کے حوالے سے مسائل چل رہے تھے. معذور شخص کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ معذور شخص وہ ہوتا ہے جس کو بہت تھوڑا سا ٹائم بھی نہ ملے، اتنا ٹائم بھی نہ ملے کہ بہت چھوٹا سا وضو کر کے اور جلدی سے چھوٹی سی نماز ایمرجنسی کی صورت میں جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ایسے بھی نماز نہ پڑھ سکے. یہ ایک شرط تھی معذور بننے کے لیے. دوسری شرط یہ تھی کہ اس کو پورا ٹائم ایک نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد سے لے کر نکلنے تک پورا وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے. وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، بار بار وہ دیکھ رہا ہے کہ ذرا وہ کچھ ٹائم مل جائے کہ میں وضو کر کے جلدی سے ایمرجنسی میں وضو کر کے ایمرجنسی میں نماز پڑھ سکوں. تو اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا، تو پھر وہ شخص معذور بنتا ہے. جس وجہ سے معذور بنے ہیں اس جب ایک دفعہ معذور بن گیا شریعت کی نگاہ میں، تو جب تک مکمل ٹھیک نہ ہو جائے اس وجہ سے اسے وضو کرنے کے لیے جب بھی نماز کا وقت نکلے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد دوبارہ وضو کرے اور پھر اس کے بعد جتنی چاہے نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن پاک کو چھوئے اور کوئی ایسے کام کرے جو طہارت میں کیے جاتے ہیں. ہاں جو ہی اس کا نماز کا ایک اور وقت نکلے گا تو وقت نکلنے سے پھر اس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ جس وجہ سے معذور بنا ہے صرف اسی حد تک اس کو چھوٹ ملتی ہے. اگر نقصیر کی وجہ سے معذور بنا ہے تو پیشاب پخانے کے لیے جانے کی وجہ سے اس کو چھوٹ نہیں ملے گی کہ وہاں بھی اب اس کو وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہاں پر اس کو وضو کرنا پڑے گا. جتنی مرتبہ بھی جانا پڑے گا اس کو، تو ہر دفعہ اس کو وضو کرنا پڑے گا، جبکہ وہ معذور بنا ہے نقصیر کی وجہ سے. تو بات اب ہماری یہاں پہ چل رہی تھی کہ معذور شخص، یہ درمیان صفحے پر ہے، اگر معذور شخص اس بات پر قادر ہے کہ زخم پر کپڑا باندھ لے یا روئی رکھ لے یا روئی بھر دے تو خون پیپ وغیرہ کے عذر کو روک سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے، تو اس کو بند کرنا یا کم کرنا واجب ہے. اور بند کر سکنے کے سبب اب وہ صاحب عذر نہیں رہتا. یعنی روک اس طرح سے لگا لیتا ہے زخم کو. اگر آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ میں کٹ لگا ہے تو کٹ لگا ہوا اس کو کھلا چھوڑتے ہیں تو جس کی وجہ سے بار بار خون بہ کے باہر آیا جا رہا ہے. اگر آپ اس پہ کوئی پٹی یا کچھ باندھ لیتے ہیں، اس کو دوائی لگا کے اس کو بند کر لیتے ہیں، تو پھر وہ خون باہر کی طرف نہیں آتا، پٹی بھی کر نہیں ہوتی. تو آپ کے اوپر یہ کرنا واجب ہے. اس کو یوں ہی چھوڑے رکھنا اور پھر اس کا انتظار کرنا کہ میں معذور شخص بن جاؤں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ واجب کا ترک کہلاتا ہے. یہ بات یہاں پر میں نے ذکر کر دی ہے. بعض اوقات خواتین کو ایسی پرابلم پیش آتی ہے تو ان کو یعنی خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے. مسئلہ اگر جھکنے سے یا سجدہ کرنے سے خون جاری ہو جاتا ہے یا پیشاب کے قطرے گرنے لگتے ہیں، کھڑے رہنے یا بیٹھنے سے جاری نہیں ہوتے تو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لیں. معذور نہ بنے بلکہ کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھ لیں یا بیٹھ کر پڑھ لیں، اشارے سے نماز پڑھ لیں. سجدے میں جانے سے قطرہ، کسی کو اگر پیشاب کی تکلیف ایسی ہو گئی یا خون ماتھے پہ میں زخم ہوا ہے کہ وہ یا نقصیری نیچے جھکنے سے یعنی سر نیچے جھکانے سے نقصیر بہتی ہے تو پھر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے، سجدہ نہ کرے. اگر کھڑے ہونے سے عذر جاری رہتا ہے، بیٹھنے سے نہیں ہوتا تو نماز بیٹھ کر پڑھے. ان صورتوں میں یہ شخص معذور نہیں ہوگا. مسئلہ اگر کوئی شخص لیٹا رہے تو عذر جاری نہیں ہوتا. لیٹے کے نماز پڑھے، بیٹھے بھی نہیں کھڑے بھی نہ ہو تو پھر لیٹ کر اس کا عذر نہیں ہوتا. لیکن بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے تو پھر عذر جاری ہوتا ہے، یعنی نقصیر بہنے لگتی ہے. تو یہ شخص معذور شمار ہوگا. اور یہ نماز کے سارے ارکان لیٹ کر نماز مت پڑھے، سارے ارکان کھڑے ہو کر بیٹھ کر جس طرح سے پڑھے جاتے ہیں صحیح پراپر طریقے سے پڑھے. یعنی فرق یہ نکلا کہ کھڑے یعنی لیٹنے کی صورت میں ہم معذور نہیں بنتے، ہماری نقصیر نہیں پھوٹتی تو ہم پھر لیٹنے کا اعتبار نہیں کریں گے کہ لیٹ جائیں، لیٹ کر نماز پڑھیں، ایسے نہیں کریں گے، بلکہ ہم معذور پھر اپنے آپ کو ہونے دیں گے.
اور اگر ہم بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، سر کو نیچے سجدے کے لیے جھکاتے ہیں تو پھر نصیب پھوٹ پڑتی ہے. تو پھر ہم کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھ لیں یا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، سر کو جھکا کر معذور مت بنے. کھڑے کو اور کھڑے بیٹھنے کا اور لیٹنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور لیٹ کر نماز پڑھنا، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک کیٹیگری میں ہو گئے، اور لیٹ کر نماز پڑھنا علیحدہ کیٹیگری میں آ گئے. جو شخص ریح کے یعنی ہوا کے بکثرت اور مسلسل خروج کے سبب سے معذور بنے تو سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی کوئی شخص ایسی وجہ سے بنا ہے، معذوری اس کی آ گئی ہے کہ ہوا مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے، تو اس کی بنیاد پر اس کو ٹائم بھی نہیں ملا تھا، مثلا عصر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے وقت سے وہ انتظار کر رہا ہے اور اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، مغرب کا وقت داخل ہو گیا، اس کے اوپر شرعی طور پر وہ کوئی معذور ڈکلیئر ہو گیا. تو معذور ڈکلیئر ہونے کے بعد وہ مغرب کی نماز کے بعد اگر اونگ آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، ٹیک لگا کر بھی سو جاتا ہے، تو اب اس کا وضو سونے کی بنیاد پر نہیں ٹوٹے گا. لیٹ کر سو جائے تب بھی نہیں ٹوٹے گا، اٹھے نماز پڑھ لے، کیونکہ سونے میں جو وضو کو توڑنے والی چیز تھی وہ تھی ہوا کے نکلنے کا اندیشہ. اور یہاں پر ہوا کے نکلنے کا اندیشہ تو کیا، ہوا کے نکلنے کی وجہ سے اس کو ہم نے معذور کر ڈکلیئر کر دیا. اب وہ معذور ہے، اس کی جتنی مرضی مرتبہ ہوا نکلتی رہے، اس کو علم بھی ہو رہا ہے، تب بھی وہ معذور کی کیٹیگری میں آ چکا. تو پھر ایک اندیشے والی بات جہاں پر آ جاتی ہے وہاں بھی نماز اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہاں پر آ کر ہمارا وضو کا مکمل بیان ختم ہو گیا. وضو کیا طریقہ، وضو کے فرائض اور اس کے مستحبات، سنتیں وغیرہ، وضو کو توڑنے والی چیزوں کا تذکرہ، وضو میں معذور شخص کا تذکرہ، یہ پوری ڈیٹیل ہم نے وضو کے بارے میں پڑھ لی. اب اگلے صفحے پر غسل کا باب شروع ہو رہا ہے. دوسرا باب ہے غسل کا بیان. سب سے پہلے ہم فرض غسل کا مسنون طریقہ پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے وضو کے اندر پڑھا تھا، اور اس میں اس بات کو دیکھے بغیر کہ کون سی چیز فرض ہے، کون سی مستحب ہے، کون سی سنت ہے، وہ آئندہ یعنی آگے جا کر علیحدہ سے ہر چیز کو ڈیٹیل سے بیان کیا جائے گا. یہاں پر صرف طریقہ ہے. غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو لے، یعنی وہی وضو والا طریقہ. پھر استنجے کی جگہ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد اپنے استنجے کی جگہ دھوئے. پھر اگر کہیں بدن پر نجاست لگی ہو تو پاک کر لے، نہیں لگی بھی تو اس کی ضرورت نہیں ہے پاک کرنے کی. پھر اس کے بعد استنجے کے بعد وضو کرے. وضو مکمل وضو کرنا ہے، لیکن مکمل وضو کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر غسل کی جگہ میں پانی نہ ٹھہرتا ہو، فوراً بہ جاتا ہو، جیسے ہمارے ہاں گھروں میں واش روم ہوتے ہیں کہ وہاں پر نیچے فرش پر پانی کھڑا نہیں رہتا، نالی میں بہ جاتا ہے، تو اگر تو ایسی جگہ ہو لیکن وہاں فوراً بہ جاتا ہو، لیکن وہاں کسی چوکی یا پتھر پر غسل کرتا ہو، تو وضو کرتے وقت پھر پیر بھی دھو لیں گے، ہم اپنے پیر بھی دھو لیں گے، یعنی پورا پراپر وضو کر لیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے، مثلا کسی جنگل میں یا دیہات میں یا ایسی جگہ پہ ہم وضو کر رہے ہیں جہاں پانی نیچے یعنی بہہ کے فوراً آگے نہیں چلا جاتا، نیچے جمع ہو رہا ہے، جہاں پہ ہمارے پاؤں ہیں وہاں پر نیچے پانی سارا جمع ہو رہا ہے، تو پھر اس وقت ایسا نہیں ہے، ٹھہرے ہوئے پانی ٹھہرا ہوا ہے تو پھر ٹھہرے ہوئے پانی میں پیر بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے، تو پھر ہمیں سارا وضو تو ہم کر لیں مگر پیر مت دھوئیں. یعنی فرق آ گیا کہ پانی نیچے جمع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر تو پانی جمع ہو رہا ہے تو ہم وضو کرتے وقت اپنے پیر ابھی نہیں دھوئیں گے، وضو میں غسل کے اندر وضو کرتے وقت پیر چھوڑ دیں گے. اور اگر جیسے گھروں میں واش روم ہوتے ہیں وہاں پر پانی بہہ کے جا رہا ہوتا ہے تو پھر پورا وضو کر لیں گے، پیر بھی دھو لیں گے. پھر وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالیں، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالیں. اس طرح سے پانی ڈالنا ہے کہ پانی سارے بدن پر بہہ جائے. پہلی مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد جسم کو مل لیں تاکہ سارے جسم پر پانی پہنچ جائے. کہیں پہ ہاتھ وغیرہ لگانے سے جسم میں ذرا خشکی سی ہو تو اوپر سے پانی نہ لڑک جائے، ذرا کھال کے اندر چلا کھال کو لگ جائے پانی. اگر پہلے پاؤں نہ دھوئے ہوں تو پھر اس کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آ کر پھر پیر دھونے. دیہات میں یا جنگل میں ہم کسی ایسی جگہ پر اگر وضو کر نہا رہے ہیں جہاں پر پانی جمع ہے تو پھر جہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے وہیں پر نہیں پاؤں دھونے، پاؤں تو دوبارہ گندے ہو جائیں گے. تو اس لیے پھر پاک جگہ میں جا کر وہاں سے باہر نکل کر پاک جگہ پہ جا کر اپنے پیر دھوئیں. تنبیہ: فرض غسل میں بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں، بعض سنت ہوتی ہیں اور بعض مستحب ہوتی ہیں. ان کی ڈیٹیل: غسل کے فرائض. غسل میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1
اس طرح سے کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے. غرارے کرنا نہیں ہے سنت, یہ فرض میں داخل نہیں ہے. غرارے کا حکم علیحدہ سے آئے گا, غرارے کا حکم علیحدہ سے آئے گا. یہاں پر جو فرض ہے صرف منہ کے اندر پانی, وہ غرارہ حلق کی طرف ہوتا ہے. جی. ناک میں دوسرا ہے, ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے, نرم حصہ ہے. ہم انگلی ڈالتے ہیں تو آگے جا کے ہماری انگلی ہڈی سے ٹکراتی ہے, تو ہڈی کے اندر پانی نہیں چڑھانا. تخت والا حصہ آ جاتا ہے وہاں پہ پانی نہیں چڑھانا. جو نرم حصہ ہے یعنی ناک کو ہم یوں ہی باہر سے ہم جہاں جہاں سے موڑنا چاہیں, جو حصہ مڑ جاتا ہے وہ سارا حصہ, صرف وہی حصہ دھونا ہے, وہاں تک ہی پانی پہنچانا ہے. اس کے بعد سارے بدن پر پانی پہنچانا. یہ 3 فرض ہیں غسل کے. مسئلہ اس کے اندر اب ہم مسائل کو دیکھتے ہیں. مسئلہ جب سارے بدن پر پانی پڑ جائے اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہو جاتا ہے, چاہے غسل کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو. یعنی نیت کر کے ہم غسل کریں یا بغیر نیت کے ہم غسل کریں, جب غسل کے فرائض پورے ہو گئے تو ہمارا غسل خود بخود ہو گیا. فرض غسل بھی ہو گیا, اگر کسی کے اوپر غسل فرض تھا وہ بھی ہو گیا, بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص بارش میں ٹھنڈک کی غرض سے کھڑا ہو گیا یا حوض وغیرہ میں گر پڑا اور سارا بدن بھیگ گیا, پھر کلی بھی کر لی اور ناک میں پانی ڈال لیا تو غسل ہو گیا. کسی بھی وجہ سے پانی میں داخل ہو گیا تو یا پانی اس کے بدن پر آ گیا, کلی بھی کر لی, ناک میں پانی ڈال لیا تو غسل ہو گیا اس کی. مسئلہ اگر بدن میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا. اسی طرح اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوا. دیکھیے ہم نے جب وضو کے فرائض پڑھے تھے وہاں پر ہمارے سامنے آیا تھا کہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ دونوں وضو کے اندر فرض نہیں ہے. یہ دونوں وضو کے اندر فرض نہیں ہے. غسل کے اندر یہ دونوں بھی فرض ہے. غسل کے اندر یہ دونوں فرض کے درجے میں رکھتے ہیں. وضو میں یہ سنت کا درجہ رکھتے ہیں اور وضو میں یہ سنت کا درجہ رکھتے ہیں, غسل میں فرض کا درجہ رکھتے ہیں. یعنی اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا. اگر غسل کے بعد یاد آیا کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر نئے سرے سے دوبارہ نہانا واجب نہیں ہے, بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اسی کو دھو لے. لیکن دھونا ہے, فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے. جلدی سے ہاتھ پھیر لیا, ہلکا سا ہاتھ نہیں پھیرنا بلکہ دھونا ہے. وہ دھونے کا طریقہ کیا ہوگا, بلکہ تھوڑا سا پانی لے کر اس جگہ بہا دیں, تھوڑا سا پانی لے کر اس جگہ بہا دیں. یعنی فرق یہ ہوتا ہے کہ پانی کا گویا کہ لڑکتے ہوئے جانا, لڑکنا یہ ضروری ہوتا ہے. وہ بھی بہت سارا پانی نہیں. اگر کسی کو یاد آیا کہ میرے یہ جو حصہ ہے پاؤں کا حصہ ہے تھوڑا سا یہ خشک سا لگ رہا ہے, یہاں پہ میں نے نہیں دھویا, تو صرف ہاتھ سے مسل دینا کافی نہیں ہے, بلکہ ذرا سا پانی لے کر اس طرح سے ڈالیں کہ پانی کے 2-4 قطرے ڈراپ لڑکتے ہوئے چلے بھی جائیں. تو یہ بہانے کے حکم میں ہو گیا, تو یہ اب ہمارا غسل کمپلیٹ ہو گیا. بہانے کے حکم میں ہے یہ کہ بالوں برابر جس میں بہانے بس کافی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو مسلا جائے. اور جی مسلنے کی بات آپ نے پوچھی, مسلنا اسی لیے ہے کہ کہیں پر بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ خشکی کی وجہ سے کھال اکڑی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اوپر سے پانی نکل جائے گا, کھال کو نہیں لگے گا. تو وہ خالی بہانا بھی نہیں ہے, کھال تک پانی پہنچانا ہے. تو جیسے سردیوں میں آپ وضو کرتے ہیں تو پیروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پیر کھال اکڑی ہوئی ہوتی ہے, تو پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈا پانی کی وجہ سے کھال اور اکڑ جاتی ہے اور پانی اوپر سے لڑک جاتا ہے. جی پانی بہانے کا مطلب یہ کہ بس ادھر سے آپ کو پانی بہتا ہوا جا رہا ہے, اندر آپ نے ڈال دیا. اچھا جی, اگر کلی کرنا بھول گیا تو اب کر لے, اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو اب ڈال لے. غرض ہے کہ جو چیز رہ گئی ہے اب اس کو کر لے. نئے سرے سے دوبارہ پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وضو میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ کوئی جگہ چھوٹی سی باقی رہ گئی صرف اسی کو کر لے, پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں. غسل میں بھی اسی طرح سے ہی ہے. مسئلہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا نقصان کرے اور سر چھوڑ کر سارا بدن دھو لے تب بھی غسل ہو گیا, لیکن جب صحت ہو جائے تو اب سر بھی دھو ڈالیں, اور اس وقت پورا دوبارہ سے نئے سرے سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے, یا زخم ہوا ہے نہیں ڈال سکتے کسی بھی وجہ سے سر پہ نہیں. یعنی جو حصہ بھی ہمارا اگر بیماری کی وجہ سے ہم اس جگہ پر پانی نہیں ڈال سکتے تو باقی سارے جسم کو دھو لیں. یہ نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دیں, باقی سارے جسم کو دھو لیں, اس جگہ کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر
جب صحت ہو جائے تو پھر اس جگہ کو دھو لیں, پورا جسم دوبارہ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ, عورت کو پیشاب کی جگہ آگے کی کھال کے اندر پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے. اگر پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا. اگر کسی مرد کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کھال کے کھولنے میں دقت نہ ہو تو کھال کے اندر پانی ڈالنا فرض ہے, اگر دقت ہو تو فرض نہیں. مسئلہ, اگر عورت کے سر کے اوپر کے بال گندے ہوئے نہ ہوں تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے. گندے ہوئے سے مراد یہ کہ جیسے وہ عرب والے عورتیں یا بچیاں بٹ لیتی ہیں, اپنے چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بہت ساری بنا لیتی ہیں, تو اگر اس طرح سے نہیں گندے ہوئے, کافی ساری چوٹیاں نہیں بنائی ہوئی, تو پھر تو سارے بالوں کو کھول کر بھگونا اور ان کی جڑوں میں بھی پانی پہنچانا فرض ہے. دونوں کام کرنے, پورے بال بھی دھونے اور ان کی جڑوں میں بھی پانی پہنچانا ہے. اور اگر سر کے اوپر کے بال تھوڑے تھوڑے کر کے خوب گندے ہوئے ہوں تو پھر بالوں کو بھگونا معاف ہے, سارے بالوں کو دھونا وہ معاف ہے, لیکن جڑوں میں پانی پہنچانا اسی طرح فرض ہے, وہ معاف نہیں ہے. جڑوں میں پانی پہنچانا ہے. ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے, اگر بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو پھر کھولنا ہی پڑے گا, اور پھر جب کھول دیں گے تو بالوں کو بھی بھگونا پڑے گا. عورت نے اگر جیسے وہاں پہ عرب میں بچیاں بٹتی ہیں, یا عورت بھی اگر وہاں پر کوئی اس طرح سے بٹ لیتی ہے, ہمارے یہاں تو ایسا رواج نہیں ہے کہ خوب چوٹیاں بہت ساری بنا کر بٹ لی جائے, لیکن کوئی یہاں بھی کر لے تو اس کو کھولنا تو ضروری نہیں ہے. لیکن عورت کو پتہ لگتا ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ میرے سر کی جڑوں میں تو پانی پہنچ ہی نہیں رہا جب تک یہ نہیں کھولوں گی, تو سروں کی جڑوں میں پانی, سر کی بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے, تو پھر کھولنا بھی پڑے گا فرض ادا کرنے کے لیے. کھول دیں گے تو پھر بالوں کو بھی دھونا پڑے گا. کھل جانے کے بعد تو بالوں کو, سارے بالوں کو دھونا تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ, عورت کو چاہیے کہ نک, بالیوں, انگوٹھی اور چھلے کو خوب ہلا لے کہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے, اور اگر بالیاں نہ پہنے ہوں تب بھی قصد کر کے سوراخوں میں پانی ڈال لے. ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو. بعض اوقات بالیاں یا ٹاپس وغیرہ خواتین نے اتارے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس وقت پھر اندر پانی پہنچانا, جو سوراخ ہے, سوراخ کے اندر پانی پہنچانا وہ ضروری ہے. اس کا پھر اہتمام کرنا, جیسے بھی یعنی اس کو تب تسلی ہو جائے کہ پانی پہنچ چکا ہے تو پھر بہت زیادہ غلط کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ, اگر ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا. جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو آٹا چھڑا کر پانی ڈال لے, اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹائے. یہ غسل فرض کی بات ہو رہی ہے نا, کہ فرض غسل نہیں تھا کسی عورت کا, یا پھر وضو والی جگہ پر ہی اگر لگا ہوا ہے آٹا تو وضو بھی نہیں ہوا, اگر اس نے وضو بھی اسی وقت کیا تھا تو وضو بھی نہیں ہوا. مسئلہ, جی نہیں, وہ تو اگر ٹائم پورا ہے نماز لوٹانے میں تو پوری نماز ہی آپ لوٹائیں, یعنی سنتیں بھی نہیں ہوئی نا, سنتیں پڑھی تو سنتیں بھی نہیں ہوئی. اگر زہر کی نماز پڑھی ہے کسی خاتون نے ایسی حالت میں, تو جو پہلے کی 4 سنتیں تھیں وہ بھی نہیں ہوئی, بعد کی 2 سنتیں تھیں وہ بھی نہیں ہوئی, تو پھر ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے, نماز قضا نہیں ہوئی, تو پھر ہمت کر کے فرائض کے ساتھ ساتھ وہ پہلے کے 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں, اس نے نماز ہی نہیں پڑھی دوبارہ سے پڑھے, وہ تو پھر بعد میں تو صرف فرائض ہی, قضا تو صرف فرائض کی ہوتی ہے. مسئلہ, ہاتھ پیر پھٹ گئے اور اس میں موم, روغن یا کوئی اور دوا بھر لی تو اس کے اوپر سے پانی بہا لینا درست ہے. جب اندر سے پھٹن کی وجہ سے بھری ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پھٹن کے اندر ڈالنے والی بات ہے, کھال کے اوپر سے ملی ہوئی کی بات نہیں کہ کھال کے اوپر لیپ کیا ہو. یہ زخم جہاں پہ یعنی جس کو دھویا نہیں جاتا, دھونے کا حکم نہیں ہے کہ زخم کو دھویا جائے, تو اس زخم کے اندر یعنی دوائی رکھنے والی بات ہو رہی ہے, یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے. مسئلہ, کان اور ناک پہ بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے, پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا. دیکھیے یہاں پر میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, ناک کے اندر پانی پہنچانے میں اصل میں پانی لڑک رہا ہوتا ہے نا جب, تو اس کو ہی آپ نے لڑکتے ہوئے پانی کو اندر کر دیا تو وہ گویا کہ لڑکنے کے حکم میں سارا شمار ہوگا. اور ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مثلا بھول گیا, ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا فرض کرے, اب اسے یاد آیا تو انگلی کو صرف گیلا کیا ہلکا سا اور وہی جگہ پھیر لے گا, تو یہ مسح کرنا کہلاتا ہے, پانی بہانا نہیں کہلاتا. اس لیے یہ فرق ہے کہ حالانکہ ہم نے غسل کے اندر پانی بہانا ہے, تو وہ تھوڑا سا پانی کو لے کے اگر آدمی ڈالے گا اندر کی طرف, کو یا تو غسل کرتے ہوئے پانی جب اوپر سر سے بہ رہا ہے ناک کے اندر بھی کر لیا تو وہی بہتے ہوئے اوپر میں گویا کہ وہ لڑکتا پانی وہاں بھی گیا اور باہر بھی چلا گیا.
ورنہ پھر تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کے پھر ناک کے اندر کی طرف کو گویا کہ ہلکا سا رکھتے ہوئے چھوڑ دے تو وہاں سے پھر وہ لڑکنے کے حکم میں بھی آ جائے گا اور بہنے کے حکم میں بھی ہونے کی وجہ سے وہ غسل ہو جائے گا. یعنی ہم نے سوال آیا تھا کہ ناک کے اندر کیسے پانی بہانے کا حکم کیسے ہوگا ناک میں, تو مسا نہیں کرنا, بہانا ہے. بہتا ہوا پانی خود بخود لڑکتا ہوا کہیں پہ لگتا ہوا آگے جا رہا ہے, جسم پورا گیلا ہو گیا تو ٹھیک ہے, یہ لڑکنے کے حکم میں ہو گیا ہے. مسئلہ اگر سر کے بالوں میں اگر نہاتے وقت کلی نہیں کی لیکن خوب منہ بھر کے پانی پی لیا, نہاتے وقت کلی نہیں کی خوب منہ بھر کے پانی پی لیا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ گیا تو بھی غسل ہو گیا. البتہ اگر اس طرح پانی پیے کہ سارے منہ میں پانی نہ پہنچے تو یہ پینا کافی نہیں ہے, کلی کر لینا چاہیے, پھر دوبارہ سے کلی کرے. جیسے ایک طریقے سے یعنی آدمی نارمل انداز میں پانی پیتا ہے تو وہ دانتوں کے اوپر والی سائڈ ادھر ادھر پانی نہیں لگتا, لیکن کوئی اس طرح سے منہ بھر بھر کے پانی پی رہا ہے نہاتے وقت تو اس کا وضو پورا ہو گیا. غرارہ حلق کی طرف ہوتا ہے, کلی منہ میں ہوتی ہے. جی کلی کرنا فرض ہے, غرارہ کرنا فرض نہیں ہے, اس کا آگے تفصیل آ رہی ہے. جو وضو یعنی غسل میں ہم نے غرارہ جو ہے نا وہ فرض نہیں, کیونکہ غرارہ یا غرغرہ جسے کہتے ہیں وہ حلق کا ہوتا ہے, منہ کا نہیں ہوتا, منہ میں کلی ہوتی ہے. ہال میں کسی نے غسل کر لیا, مثال کے طور پر کسی کا غسل فرض تھا اور اس نے ہال میں مطلب مثال کے طور پر جی چلا گیا تو وہ سارا پانی پاؤ, وہ حوض والا یعنی سوال آیا کہ حوض میں مسئلہ گزرا ہے کہ حوض میں اگر غسل کر لیا تو سارا پانی ناپاک ہو گیا. اس میں حوض پر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ ہم تفصیل پڑھیں گے پانی کے بیان میں کہ کون سا حوض ناپاک ہوتا ہے کون سا نہیں ہوتا. جو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے نا, جیسے دریا میں آپ سمجھ لیں, آپ دریا میں اتر جاتے ہیں کسی کام سے ہی اترے, کوئی چیز پکڑنے کے لیے اترے یا کوئی کٹورا یا گلاس کوئی گر گیا تھا وہ پکڑنے کے لیے آپ نیچے اترے تو غسل آپ کا ہو گیا, تو وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا دریا کا پانی. وہ تو ایک مثال ذکر تھی, اس کی تفصیل ڈیٹیلز آگے آ جائے گی انشاءاللہ. مسئلہ اگر سر کے بالوں میں یا ہاتھ پیروں میں تیل لگا ہوا ہو کہ بدن پر پانی اچھی طرح ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ پڑتے ہی ڈھلک جاتا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے. جب سارے بدن اور سارے سر پر پانی ڈال دیا تو غسل ہو گیا. دیکھیے تیل لگنے سے نا, جب تیل کی مالش ہوئی بھی ہو تو یعنی لیئر نہیں ہوتی, اس کی لیئر نہیں بنی ہوئی ہوتی, تیل کی لیئر تہ نہیں لگی ہوئی ہوتی, ہماری کھال ہی سامنے ہوتی ہے فرنٹ پہ, تو پانی بس اس کے اوپر لگنا ہے. اب اس میں چکناہٹ پیدا ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے, کھال کے اندر ہماری کھال پر ہی چکناہٹ اگر پیدا ہو گئی ہے تو پانی اس پر سے لڑکتا ہوا چلا گیا تو ہمارا اصل فرض تو ادا ہو گیا. فرض تو یہ تھا کہ کھال کو پانی لگے, کھال کو ہی لگا ہے, کھال کے بیچ میں اور کوئی لیپ تو نہیں آئی ہوئی جیسے آٹا یا ایلفی وغیرہ لگ جاتا ہے تو وہ کھال تک پانی پہنچنے سے مانے ہوتا ہے. تیل جب مسل دیا جائے تو اس کے بعد وہ کھال تک پانی پہنچنے سے مانے نہیں ہوتا, وہ ہماری کھال کے اندر اس میں کہہ لیجیے کہ تھوڑا سا یہ اثر ڈالتے کہ اس کو چکنا چکنا سا کرتے, آئلی اسکن ہو جاتی ہے تو پانی اس میں تیزی سے بہ جاتا ہے, وہ اس کی خیر ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اگر دانتوں کے بیچ میں چھالیا وغیرہ کا ٹکڑا پھنس گیا تو اس کو خلال سے نکال ڈالے, اگر اس کی وجہ سے دانتوں میں پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا. جی کوئی بھی چیز ہو جو بھی پانی پہنچنے سے مانے ہو, سوال آیا کہ گوشت کا ٹکڑا ہو تو گوشت کا ٹکڑا ہو یا کسی بھی چیز کا ٹکڑا ہو, جب وہ کھال کے یعنی اندر پانی پہنچنے سے مانے ہیں تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا. مسئلہ جی وعلیکم السلام. جی کس کے اوپر فلنگز کی جاتی ہیں دانتوں کے اندر؟ جی ایک تو ہوتی ہے یعنی عارضی فلنگ وغیرہ, اس کا مسئلہ علیحدہ ہے, اور ایک پکی فلنگ کی جاتی ہے وہ جائز ہے, اس پہ مسئلہ نہیں ہے. جیسے کسی نے فکس بریسز بھی لگوائے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات دانت سیدھے کرنے کے لیے, وہ علیحدہ حکم رکھتے ہیں. اس میں پھر وہ نیچے کے حصے میں تو پانی نہیں پہنچ سکتا, فکس بریسز کا سوال آیا یا مطلب فلنگ کی بات آئی ہے تو اس میں چونکہ نیچے کے حصے میں پانی پہنچ ہی نہیں سکتا کسی صورت, تو اس کی خیر ہے, اس میں غسل ہو جاتا ہے. ماتھے پر افشاں چنی ہے یا بالوں میں اتنا گوند لگا ہے کہ بال اچھی طرح نہ بھیگیں گے
تو پھر گوند خوب چھڑا ڈالیں اور افشاں دھو ڈالیں. افشاں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, یہ لچکے کے تار وغیرہ تھے, یہ یعنی عورتوں کے یعنی کہہ لیں میک اپ وغیرہ کا ایک, پتہ نہیں آج کل ہوتا نہیں ہوتا, پہلے دور میں تو یہ بھی ایک چیز تھی, ایک پارٹ تھا. تو کہ بالوں میں اتنا گوند لگائے کہ بال اچھی طرح نہ بھیگیں گے, تو پہلے گوند کو خوب چھڑا ڈالیں اور افشاں دھو ڈالیں. اگر گوند کے نیچے پانی نہ پہنچے گا, اوپر اوپر ہی بہ جائے گا, تو غسل نہیں ہوگا. مسئلہ, کسی عورت نے دانتوں پر مسی کی دھڑی جمائی تو اس کو چھڑا کر کلی کرے ورنہ غسل نہ ہوگا. مسئلہ, کسی کی آنکھ دکھتی ہے, اس کے لیے اس کی آنکھوں سے کیچڑ بہت نکلا اور ایسا سوکھ گیا کہ اگر اس کو نہ چھڑائے گا تو اس کے نیچے آنکھ کے کونے پر پانی نہ پہنچے گا, تو اس کا چھڑا ڈالنا واجب ہے. اس کو چھڑائے بغیر نہ وضو درست ہے نہ غسل درست ہے. یہ تو بعض اوقات یعنی انفیکشن کی وجہ سے بہت موٹی موٹی پپڑی آ کے جم جاتی ہے, تو اس کو چھڑانا ضروری ہے. برائے جی 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 سوال آیا ہے کہ شاور سے جب ہم نہا رہے ہوں تو غسل کا یعنی مصنون طریقہ کیسے پورا ہوگا. دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہمارے سامنے آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کر فرماتے تھے تو 3.5 لیٹر پانی سے تقریباً وضو کرتے تھے. 3.5 لیٹر پانی سے جی جی مد کا لفظ آیا, وہ وضو کا مد وضو میں تھا, اور سا ایک سا وہ 3.5 لیٹر کا, وہ اس پانی سے وضو کرتے, وہ غسل کرتے تھے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت کو فالو کریں, کہ اس سے زیادہ کی طرف جب جاتے ہیں تو یہ اسراف میں داخل ہو جاتا ہے. اسراف سے بچیں. لیکن اگر کرنا ہی ہے اس میں, وہ پھر ہم ڈونگے وغیرہ سے ہی کرنا ہے. لیکن اگر اس میں بھی کرنا ہے تو طریقہ یہی رکھیں, یعنی پہلے ہم وضو کریں گے, پہلے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد استنجا کی جگہ دھو لیں, استنجا کی جگہ دھونے کے بعد پورا وضو کر لیں, پھر اس کے بعد سر پہ پانی سر کو شاور کے نیچے کر دیں, پھر دایاں کندھا کریں, پھر بایاں کندھا کریں. جتنا آدمی کوشش کر سکتا ہے شاور کے ہی غسل کر لے, لیکن سنت طریقہ کے مطابق کر سکتا ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بالٹی کے ذریعے اس لیے کہ آپ کو اس میں آپ جب ایک 3.5 لیٹر کا آپ یعنی پیمانہ رکھ کے نہائیں گے نا, تو اس میں آپ کو یعنی اسراف سے آپ خود بخود بچیں گے, یعنی اسراف کی نوبت نہیں آئے گی. اگرچہ زیادہ پانی لینا حرام نہیں ہے, بالکل کوئی زیادہ پانی سے نہا لے, ٹھنڈک کے لیے بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں, گرمی زیادہ لگ رہی ہے. لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ بھائی میں خامہ خواہ میں اسراف کیوں کروں, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, تو ہمیں حدیث پاک میں جبکہ بتایا بھی گیا ہے اور ہم اس کو آسانی سے فالو کر سکتے ہیں, تو ہم اس کی اگر پریکٹس کریں گے تو اس میں ہمارا دل بھی مطمئن رہے گا کہ ہم نے اسراف نہیں کیا. ورنہ آدمی ڈاؤٹ رہے گا کہ پتہ نہیں اسراف تو نہیں ہو گیا, پانی پتہ نہیں کتنا زیادہ میں نے ضائع کر دیا. مسی کی دھڑی یہ میں انشاءاللہ دوبارہ بتا دوں گا. یہ بھی وہ پہلے تو میں نے دیکھا تھا وضو کے بیان میں آیا تھا, میں دوبارہ انشاءاللہ دیکھ کے کل بتا دوں گا. یہ دانتوں پہ لگانے والی کوئی چیز ہے, لیکن کل میں دیکھ کے بتا دوں گا انشاءاللہ. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے. جی کھڑے ہو کے نہانا, جی وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ, میرا خیال آگے آ رہا ہے کہ بیٹھ کر نہانا اس کا طریقہ. یہی پر